سچی کہانیوں میں دلچسپی رکھنے والے سامعین السلام علیکم۔ عورتوں کو اکثر لوگ کٹ پتلی سمجھتے ہیں، مگر عورت کٹ پتلی نہیں ہے۔ اگر عورت سمجھداری اور صبر کا مظاہرہ کرے تو مضبوط سے مضبوط پہاڑ کو بھی گرا سکتی ہے۔ ایسی ہی ایک بہادر عورت کی سچی کہانی میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گی کہ اگر کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اچھی اور معیاری کہانیاں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو چلیں جی سنیں کہانی۔ دور افق پہ شمس کی نارنجی شعاعیں رات کی تاریکی کا دم گھونٹ رہی تھیں۔ رات نے آخری ہچکی لی اور سحر میں ضم ہو گئی۔ دھیمی سی سنہری کرن نے دروازے کے سوراخ سے گزرتے ہوئے اس کی بند آنکھوں پہ دستک دی تو وہ مستعدی سے اٹھ بیٹھی۔ ہراساں نظروں سے پہلو میں دیکھا تو ذہن کے کناروں پر تلخ حقیقت نے دستک دی تھی۔ اس نے چپکے سے بنا کسی آہٹ کے بستر چھوڑ دیا۔ حجلۂ عروسی کو سجاتی چمچماتی لڑیاں اسے زہریلے ناک سی لگ رہی تھیں۔ اپنے بکھرے وجود کو سمیٹتی وہ دروازے تک آئی اور دل کی مرتعش دھڑکنوں کو معتدل کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ دروازے کا پٹ کھلا تو کرنیں اس کی اجازت کے بنا اندھیرے کمرے پہ قابض ہو گئیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز چھوٹے صحن میں بھرپور گونجی اور پل کے لیے ہر فرد ساخت ہوا تھا۔ سارے کام کرتے ہاتھ تھم گئے اور ہر نگاہ کا مرکز وہ ٹھہری تھی۔ اس نے کبھی ایک وقت میں اتنی سوال کرتی اور چبھتی آنکھیں نہیں دیکھی تھیں، اور ستم یہ کہ گزری رات اسے ان سوالات کے جواب بھی نہیں دے پائی تھی۔ وہ نور مستری کی نوبہادہ دلہن تھی۔ اس کے شوہر کے ہاتھ کا ہنر ہر آنکھ کو خیرہ کرتا تھا۔ نور مستری کے ہاتھوں کے کمالات حجلۂ عروسی میں پہنچنے تک اس کے سماعتوں میں انڈیلے جاتے رہے تھے، اور وہ بن دیکھے ایمان لاتی گئی، کیونکہ 3 بول بھری محفل میں لبوں سے آزاد کرنے کے بعد یہ اس پہ فرض تھا۔ اس کی مستقل خاموشی نے صحن میں موجود ہر نفس کی آنکھوں میں سوال کی جگہ الجھن بھر دی تھی۔ مجھے تیرے چہرے پہ وہ فخر نظر نہیں آ رہا جو میرے سوگن رکھنے والے بیٹے کی دلہن بن کر تیرے چہرے پہ جھلکنا چاہیے۔ نور مستری کی ماں نے اسے دروازے سے 2 قدم کے فاصلے پہ آ لیا تھا۔ میرے چہرے کا دایاں رخ آپ کے بیٹے کے ہنر کا گواہ ہے۔ گزری رات مجھ پہ یہ بات افشاں کر گئی ہے کہ پتھروں کا ماہر ہاتھ، دل حتیٰ کہ جذبات تک پتھر رکھتا ہے۔ قلب کی آواز حلق میں دم توڑ گئی اور وہ ضبط کو آزماتے ہوئے مسکرا دی۔ گندم کے سنہرے خوشے جیسا رنگ اسے بہوسوں سے ممتاز کرتا تھا، اور یہی خاصیت نور مستری کی ماں کو بھا گئی۔ کئی مہینوں سے چاند سی بہو کی تلاش اس کے آنگن میں تمام ہوئی، اور چند دن میں اس کی ذات نور مستری سے منسوب کر دی گئی تھی۔ نور مستری کی 6 بہنیں ہر چکر میں اس کے چہرے پہ 6 ہی مصنوعی تل داغ دیتی تھیں کہ سنہری رنگت کملا نہ جائے۔ پیاری ہمجولیاں نازوں کی قسمت پہ رقص کرتے نہ تھکتی تھیں۔ وہ چھوٹے سے دل میں ڈھیروں خوف اور ارمان سجائے محل بنانے والے نور مستری کے کچے آنگن میں اتری تھی۔ آتشی عروسی لباس اس کی سنہری رنگت پہ دمک رہا تھا۔ نور مستری کی دلہن دیکھنے ایک زمانہ آیا، اور ہر آنے والے نے فلک پہ چمکتے کمر سے نازوں کا موازنہ کیا، اور زمینی چاند کو داد دینے کے لیے فلکی چاند بھی مسکرایا تھا۔ وہ کئی لمحے دھڑکن کو اپنی سماعتوں میں محسوس کرتی رہی۔ رنگ برنگی لڑیاں انگلیوں پہ اس خیال سے لپیٹتی رہی کہ یوں ہی وہ نور مستری کے گرد اپنی محبت اور وفا کے دھاگے باندھ دے گی۔ اس کے ہر سو صرف نازوں ہو، اس کا مشرق و مغرب خوشۂ گندم سی رنگت والی لڑکی ہو، تو اس کا شمال و جنوب بھی محبت کے نام پہ مرنے والی وفادار بیوی ہو۔ انتظار نے گزرتی رات کا مکرواں چہرہ دیکھا تو دل انجانے وسوسوں میں گھر گیا۔ ہر خدشہ حقیقت بن گیا۔
جب نور مصری کو اس کے ملیح چہرے پہ کسی ملکوتی حسن کی جھلک نظر نہ آئی۔ اس کے وجود نے درد تب محسوس کیا جب اس کی سنہری رنگت کو دیے کی لو سے نکلتا کالا دھواں کہہ دیا گیا۔ اس کے ہاتھ بے ساختہ چہرے پہ گئے تو سیال مادہ پوروں کو نم کر گیا۔ وہ یقیناً دیے کی لو سی تھی، تبھی تو انگلیاں عارض سے لگ کے سیاہ ہو چکی تھیں۔ وہ صبح کے دھندلکے سے قبل ہی جاگ چکی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح آہستگی سے بستر چھوڑا اور دروازہ کھولتے ہوئے صحن میں نکل آئی۔ دھند نے سارے صحن کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس نے امید کی جوت نگاہوں میں جگاتے ہوئے ارد گرد دیکھا کہ شاید تنہائی میں کوئی غمخوار مل جائے، مگر عرصہ ہوا اب صحن میں کوئی نازوں کا منتظر نہیں ہوتا تھا۔ ایک عرصے سے سب نے اس کا چہرہ پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی سبھی چہرے پہ پتھریلے ہاتھوں کے سرخ نشانات کے سوا رکھا ہی کیا تھا۔ نازوں نے نم صحن تھکے قدموں سے پار کیا اور کونے میں بنے باڑے کی طرف آ گئی۔ گائے اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی اور لکڑی کے بنے چوکور ڈربے کے اطراف میں چکر لگانے لگی جہاں نازوں نے اس کا چارہ ڈالنا تھا۔ اس کام سے اس کی صبح ہوتی اور پھر سارا دن وہ پھرکی بنی گھومتی رہتی۔ گھر کے جانوروں سے لے کر انسانوں تک سب نازوں کی ذمہ داری تھے، مگر گھر کے 8 نفوس میں سے وہ کسی کی ذمہ داری نہیں تھی۔ ہر آنکھ کے تیور اس کا چہرہ دیکھ کر بگڑ جاتے، کیونکہ وہ ان نگاہوں میں نہ بس سکی جس کی سیج پہ آئی تھی۔ اس سے اچھے تو آرائشی مصنوعی پھول تھے جو دوسرے دن نوچ کے پھینکے گئے تھے، جبکہ نازوں کی روح کے گرد آتشی لباس ہی پھندا بن گیا تھا۔ نور مصری کے کچے صحن کے احاطے میں جتنا بھی خوش ہوتا، مگر بند کواڑ اسے ایسا گید بنا دیتے جو ماس نوچنے کے لیے سانس کا جسم سے تعلق توڑنا ضروری نہیں سمجھتا۔ یہ تجربہ نازوں کو ہر رات ہوتا اور بار بار ہوتا۔ اس کے آنسو آہ و بکا فریاد دیتی، کچھ بھی بار آور نہ ہوتا تھا، اور آخر آنکھ رونا بھول گئی، زبان فریاد کے لفظ کہنے سے عاری ہو گئی، مگر ایک آہ تھی جو جاری تھی اور مسلسل جاری تھی۔ جب سانس آہ بن جائے تو کیسے اس پہ بند باندھا جائے؟ نازوں کے جہیز کے سب کپڑے پھٹ گئے، جوتیاں ٹوٹ رہی تھیں، مگر اسے دینے کے لیے گھر کے 7 افراد کے پاس استضاحیہ اور 8ویں کے پاس ٹھوکر تھی۔ انہی بے کیف دنوں میں نازوں کی ماں آفتاں و خیراں آ پہنچی اور وہ اپنا بھرم ٹوٹنے پہ بے دم ہو گئی۔ تو نے کیوں چھپایا یہ سب؟ قمیض اٹھانے سے اپنا ہی تن عریاں ہوتا ہے، پھر بھی کچھ تو کہتی۔ کیا کہتی؟ یہ کہ 3 بول کہہ کر پانے والا اب 3 بول کہہ کر جان چھڑوانا چاہتا ہے۔ تو میرے ساتھ چل، رشک بھری نظروں کو ہنسنے کا موقع دوں۔ نازوں کی آواز میں ناقدری کے آنسو شامل تھے۔ وہ کسی اور کے چکر میں ہے، کچھ نہیں ملے گا تجھے اس سے۔ ماں، تو نے بھی سب کی طرح سب کچھ کہہ دیا۔ تو ہی میرا شک یقین میں نہ بدلتی تو شاید ایسے ہی تیری نازوں کا مان سلامت رہتا۔ اس نے آنکھوں کو دکھی ہونے سے روکا اور ماں کو خارجی دروازے تک لے آئی۔ یہ کچھ پیسے؟ نازوں نے ماں کا بڑھتا ہاتھ روک دیا۔ میرے ہاتھ سلامت ہیں۔ تو کیا کرے گی؟ اس سوال کا تلخ مسکراہٹ کے سوا کوئی جواب نازوں کے پاس نہیں تھا۔ چھوٹے دن بڑھنے لگے اور رات کا سفر مختصر ہونے لگا۔ بہار کا چرخا ہر سو تھا، مگر جن دلوں پہ کالی کا راج ہو وہاں پھول نہیں، دم گھٹنے والی بیلیں اگتی ہیں۔ شام دھیرے دھیرے آنگن میں پھیلنے لگی تو وہ بھی تندور کے آگے جا کھڑی ہوئی۔ آگ کے بے چین شعلوں کو ایک نظر دیکھنا اور روٹی لگانے کے لیے ہاتھ اندر کی سمت بڑھا دیا۔ شعلوں نے لپک کر اس کی کلائی کو چھوا تو ہلکی سی آہ اس کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ واویلا مچانا دانش مندی کی علامت نہیں۔ عورتوں کو گھر بسانے کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔
گھر کی بنیادوں میں عورت کا صبر شامل نہ ہو تو عمارت کمزور کھڑی ہوتی ہے اور ہلکے سے جھٹکے سے تباہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ نور مستری کی ماں نہ جانے کب سے اس کے پیچھے خاموش کھڑی تھی اور اس کی آہ سن کے بولنے لگی، گھر بسانے کی ساری ذمہ داری عورت پر ہی کیوں ہوتی ہے؟ صبر کا دامن عورت ہی کیوں تھام کر رکھے؟ مضبوط عمارت کا بوجھ عورت ہی اپنے وجود پہ کیوں برداشت کرے؟ مرد کا کوئی فرض نہیں؟ چھت کو مضبوط کرنے کے لیے مرد کے 2 ہاتھ عورت کے نازک ہاتھوں کا ساتھ کیوں نہیں دے سکتے؟ آخر مرد کو کون سا جذبہ روکتا ہے؟ انا کا کون سا مینار عورت کی ناقدری کر کے مرد بلند کرتا ہے؟ کس خوف کا سدباب کرتا ہے؟ وہ جس کے ہونٹ خاموشی کے باعث سکڑ گئے تھے، آج بولی تو مقابل کو وطأ حیرت میں ڈال گئی تھی۔ مجھے تم سے اس بے وقوفانہ رویے کی امید نہیں تھی۔ میں تو چراغ لے کر نکلی تھی بہو کی تلاش میں اور مجھے یقین تھا کہ تمہارا حسن پتھر میں درار ڈال دے گا۔ محبت تو اڑیل گھوڑے کو بھی لگام ڈال دیتی ہے، پتہ نہیں تم یہ کیوں نہ کر پائیں۔ ان کے لہجے میں تعصب کی جھلک تھی۔ میں کس کے دم پہ ان دعووں کی تکمیل کا بیڑا اٹھاتی؟ آپ تو مجھے اس گھر میں لا کے بھول بیٹھی تھیں۔ آپ کا پیار تو پانی کا بلبلہ ثابت ہوا۔ اور پھر میں کیسے پرخار راستے پہ برہنہ چل پاتی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوے کرتی چلی گئی۔ یہ نئے سبق تمہاری ماں سکھا گئی کیا؟ وہ تو مجھے لینے آئی تھی۔ میری تباہی کی داستان ان تک بھی جا پہنچی۔ شادی کے بعد عورت کی عزت شوہر کے گھر میں ہی ہوتی ہے۔ یہاں جو 2 نوالے عزت سے ملتے ہیں وہاں ان سے بھی جاؤ گی۔ عورت اور کٹ پتلی میں کوئی فرق نہیں، دونوں کو ہی دوسروں کے اشاروں پہ چلنا ہوتا ہے۔ جہاں بھی جاؤ گی تمہاری حیثیت کٹ پتلی سی ہی رہے گی۔ اس کی واپسی کا خدشہ ان کے لہجے سے بخوبی جھلک رہا تھا اور اسی خوف کی جھلک نازوں سے فیصلہ کروا گئی تھی۔ میں یہاں صرف ایک شرط پہ رہوں گی اور آپ کو وہ ہر حال میں ماننی ہوگی۔ روٹیاں لپٹتے ہوئے اس نے اپنی بات کہی اور انہیں دم بخود چھوڑ کے آگے بڑھ گئی۔ رات گئے خارجی دروازے پہ کھٹکا ہوا جو اس کی آمد کی علامت تھا۔ وہ جو نازوں کی باتوں کی بازگشت میں گم تھی اس شور سے چونک گئیں اور نہ چاہتے ہوئے اسے پکار بیٹھیں۔ ارے اماں اتنی رات ہو گئی، تم سوئی کیوں نہیں؟ اس نے پریشانی سے ماں کو دیکھا جو رات کے پہلے پہر کے آغاز میں ہی سو جاتی تھیں۔ جس ماں کا اکلوتا بیٹا ساری رات گھر کی دہلیز نہ دیکھے، وہ ماں کیسے نیند کی آغوش میں جائے؟ اس کی نگاہیں اس کے تھکن زدہ چہرے پہ اٹکی تھیں۔ اماں میں کوئی پہلی رات تو تاخیر سے نہیں آیا، ہمیشہ سے ہی آتا ہوں، اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ ساری صورتحال اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ اس گھر میں تیری ایک بیوی بھی ہے، کچھ اس کی فکر بھی ہے تجھے؟ گھر میں سکون سے رہ تو رہی ہے اور اس کی کیا فکر کروں؟ ماں کا سوال انوکھا تھا۔ اس کی ماں آج اسے ساتھ لینے آئی تھی، انہوں نے صورتحال واضح کرنی چاہی تھی۔ پھر وہ جی جان سے چونکا تھا، اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس کی بدحالی دیکھ کے ماں کچھ خرچہ بھی دے رہی تھی، وہ بھی نہیں لیا اس نے۔ انہوں نے آزردہ لہجے میں بات مکمل کی۔ کیا ہوا ہے اس کی حالت کو؟ اس کے پاس سب کچھ تو ہے؟ ناگواری اس کے چہرے سے جھلکی تھی۔ سب کچھ بھی ہو تب بھی نان و نقطہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی جس کے لیے آپ نے نیند خراب کی۔ دے دوں گا کچھ پیسے اسے، آخر آپ کی اتنی خدمت کرتی ہے۔ اس نے بات چٹکی میں اڑائی۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا خرچہ خود ہی چلائے گی اور اسے اس گھر میں روکنے کے لیے میں بھی اس کا ساتھ دینے کی حامی بھر چکی ہوں۔ اب سارے تمہاری طرح سنگ دلی نہیں دکھا سکتے۔ میں اتنا عرصہ خاموش رہی کہ تم دونوں آپس کا معاملہ سلجھا لوگے، مگر یہ میری نادانی تھی۔ کیا کر رہی ہے وہ؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔
اندر جا کے دیکھ لو، انہوں نے تلخی سے کہا اور چادر سر تک اوڑھ لی۔ اس نے ناسمجھی سے کمرے کی طرف دیکھا اور روشنی کا وجود حیرانی کو مزید بڑھا گیا۔ اس نے دبے قدموں کمرے کا رخ کیا تھا۔ دروازے میں کھڑے ہوتے ہی اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ نارنجی بلب تلے ڈھیروں سامان پھیلائے وہ اپنے کام میں مگن تھی، ہاتھوں میں سوئی دھاگا لیے نہ جانے کیا کرنے میں مصروف تھی کہ اس کی آمد بھی محسوس نہ کر سکی۔ کتنے ہی پل وہ اس کی بے خودی دیکھتا رہا تھا۔ نازوں کے چہرے کا ایک رخ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا اور چہرے سے جھلکتی چمک اسے کئی قدم کی دوری سے بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کام کرتے سوئی شاید اس کی انگلی میں چبھی تھی، تبھی ہلکی سی آواز اس کے منہ سے نکلی۔ سوئی کی چبھن سے محویت ٹوٹی تو اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا اور دوبارہ سر جھکا دیا۔ اس کے چہرے پہ کچھ نئے رنگ تھے، انداز میں کچھ نیا پن تھا اور یہی سب نور مستری کو چونکا گیا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس کے پاس بکھرا سامان واضح نظر آنے لگا تھا۔ تمہیں یہ سب تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے تم کیا حاصل کر لوگی؟ اس نے نیچے بکھری رنگ برنگی کٹ پتلیوں کی طرف اشارہ کیا تھا، مگر نہ اس نے سر اٹھایا اور نہ جواب دیا تھا۔ میرا اس بستی میں ایک نام ہے اور میں تمہیں کچھ ایسا نہیں کرنے دوں گا جو میری تذلیل کا باعث بنے۔ یہ لو رقم اور تمہیں جتنے چاہیے اتنے استعمال کرو، مگر یہ ڈرامہ بند کرو۔ اس نے سرخ نیلے کئی نوٹ اس کی ہتھیلیوں پہ رکھ دیے تھے۔ وہ چند پل اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، پھر سارا سامان سمیٹا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے مقابل کھڑی چند لمحے اس کی نگاہوں میں دیکھتی رہی اور پھر ہاتھ بڑھا کے پیسے اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیے۔ جو انسان عزت نہیں دے سکتا، مجھے اس سے بھیک میں پیسے نہیں چاہیے۔ عزت اور پیسہ کبھی ایک پلڑے میں نہیں تولے جا سکتے، اور اگر میرے معاملے میں ایسا کرنا بھی چاہو تو عزت کا پلڑا بھاری ہوگا۔ وہ اپنی بات کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی اور وہ اکیلا ندامت کے گھڑے میں ڈوبتا چلا گیا۔ کٹ پتلیاں خود پہ ہنستی محسوس ہونے لگیں۔ اس نے زندگی میں اتنے تلخ تجربات دیکھے تھے کہ اس کے احساسات میں کوئی خوشگمانی نہ رہ گئی تھی۔ زندگی کا پہلا رخ بھی منفی تھا اور دوسرا بھی منفی ہی رہا تھا۔ وہ مثبت کی تلاش میں نکلا ہی نہیں تھا اور معاشرے نے اسے کچھ مثبت دیا ہی نہیں تھا۔ قدرت کا اصول رہا ہے کہ ذہن جن سوچوں کے تابع ہو اور جسم بھی انہی حالات کی گردش میں رہتا ہے، اور نور مستری کے شاید ستارے گردش میں تھے۔ وہ نوجوانی کی سرحد پار کر رہا تھا، جوانی کا سبزہ اس کے چہرے پہ بہار لا رہا تھا۔ اس نے بے فکری کے ماحول میں قدم ہی رکھا تھا کہ جنت کا دروازہ اس پہ بند کر دیا گیا۔ باپ کے جانے کے بعد 6 بہنوں اور ماں کی ذمہ داری اس پہ تھی۔ اس نے خاموشی سے باپ کے اوزار پکڑے اور گھر کے بگڑتے حالات کو سہارا دینے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ دنیا کی بھیڑ میں اسے ہر چیز غلط ملی اور اس نے کبھی کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ سب سے پہلے اس کی تنخواہ کٹی تو ایک درخت اس کے اندر اگ آیا، جس کی آبیاری وہ نفرت کے پانی سے کرنے لگا۔ بہنوں کو باہر تنگ کیا جانے لگا تو درخت سے نفرت کی شاخیں نکلنے لگیں، ہر مشکل شاخوں کو ہرا کرنے لگی۔ اس درخت پہ پھل تب لگا جب روسا کی عورتیں اس کے جسم سے اس کی غربت وصول کرنے کی کوشش کرنے لگیں، اور تب بھی عورت کا معیار اس کی نظروں میں گرتا چلا گیا۔ اس کے لیے اگر عورت معتبر تھی تو صرف اس کی ماں اور بہنیں اس معیار پہ پورا اترتی تھیں۔ اس کی ماں اس کے اندر اترتی وحشت جان ہی نہ سکی تھی۔ اس پہ تلخ ادراک بھی تب ہوا جب اس نے بیٹے کے سر پہ سہرا سجانے کی کوشش کی تھی۔ ہر لڑکی کے چہرے سے اسے بے حیائی ٹپکتی محسوس ہوتی۔ اس کی ماں دل تھام تھام جاتی تھی۔ اس کی جنونیت کا حل نازوں کی حسین صورت میں تلاش کیا گیا تھا۔
شادی اس کے لیے ایک سودا تھا جو اس نے ماں کی خوشی کے لیے کر لیا تھا۔ اپنے نام سے منسوب ہونے والے وجود سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور یہ بات اس لڑکی کو پہلی رات بہت اچھے سے باور کروا دی گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی بے رخی سے وہ چند دنوں میں ہار کر پلٹ جائے گی اور وہ کسی الزام کی زد میں نہیں آئے گا۔ اس کی بہنوں کا اعتماد بھی قائم رہے گا۔ اس کا سارا لائے عمل فیل ہو گیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی ابھی بھی کچے آنگن میں سہمی ہوئی چلتی نظر آتی تھی۔ وہ رات گئے گھر آیا تو کمرے کا بلب روشن تھا۔ شاید وہ بند کرنا بھول گئی تھی یا تھکاوٹ کے باعث جلدی سو گئی تھی۔ اس کی نظریں بھٹکتی ہوئی نازوں کے چہرے پہ جمیں تو ہٹنے سے انکاری ہو گئیں۔ سادہ چہرہ ہر قسم کے احساسات سے عاری تھا۔ وہ کسی سحر کے زیر اثر اس کے پہلو میں آ بیٹھا اور کتنے ہی لمحے خواب دیدہ چہرہ دیکھتا رہا، اور اسی پل اسے محسوس ہوا کہ اس کے وجود میں قائم نفرت کا درخت جھڑنے لگا تھا۔ اس کے پتے ایک ایک کر کے گرنے لگے تھے۔ اسی خیال نے اس کے وجود میں وحشت بھر دی تھی، اور وہ پل میں اس کے پہلو سے اٹھا۔ اس پہ نفرت نے ایسا کارا وار کیا کہ سامنے لیٹے مدہوش وجود کو اس نے روئی کی طرح دھنک کے رکھ دیا۔ وہ تھک کے بیٹھا تو مقابل کی نظروں میں اپنے جرم کے متعلق سوال دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تکلیف کی ایک لہر اس کے دل پہ گزر گئی۔ ایک لمحہ ضائع کیے بنا وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے اندر وہ تبدیلی آ رہی تھی جس کی خواہاں اس کی ماں اور بہنیں تھیں، مگر وہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جس چہرے پہ اس کے ہاتھوں کے نشان لگے تھے وہ چہرہ اسے بھلا لگنے لگا تھا۔ اس کی ضد کی دیوار میں درار ڈالنے لگا تھا۔ انا کا تناور درخت جھکنے لگا تھا۔ انہی دنوں اماں بھی اس کے حق کے لیے کھڑی ہو گئیں، اور یہ بات اسے مزید نرم کر گئی تھی۔ ماں کے سامنے پرانی روش قائم رکھتے ہوئے اس نے کمرے کا رخ کیا، اور اندر کا منظر اس کی حیرت دگنی کر گیا تھا۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز کٹ پتلیاں بنانے میں مگن تھی تاکہ اپنا خرچہ چلا سکے۔ تمسخرانہ اور دکھی جذبات بیک وقت اس کے خیالات میں ابھرے تھے۔ وہ چند پیسوں کی خاطر اتنی محنت کر رہی تھی، اور دکھ اس بات پہ ہوا کہ اس کے ہوتے ہوئے کر رہی تھی۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیے، مگر اگلا پل اس کے لیے شدید حیرت کا تھا۔ وہ اس کے سامنے یوں تن کے کھڑی تھی کہ اسے اپنا آپ اس کے سامنے چھوٹا لگنے لگا تھا۔ اس کا جواب نور مصری کے وجود میں قائم نفرت کے درخت کو جڑ سے کاٹ گیا تھا۔ اس نے ساکھ نظروں سے جاتی ہوئی نازوں کی پشت دیکھی تھی۔ کئی سالوں بعد ایک نازک وجود کے ہاتھوں وہ ہار گیا تھا۔ اس کی نفرت ہار گئی تھی۔ اس کے ہر ظلم پہ وہ صبر کی چٹان بنی رہی اور جیت کر اپنی صنف کا مان انعام میں لے گئی تھی۔ وہ مسکرا دیا اور اگلے ہی پل کھلے دل سے تسلیم کر چکا تھا۔ عورت کٹ پتلی نہیں ہے۔ جس عزت کا نام نم لہجے سے وہ اس کے سامنے لے کر گئی تھی، وہی عزت ہر عورت کے لیے اس کی نظروں سے جھلک رہی تھی۔ عزت ایک اونچا پہاڑ ہے، دوڑ کر سر کرنا چاہو تو آدھے سفر میں تھکا دے، اور اگر صبر کی چھڑی کو سہارا بنا کر آہستہ رفتار سے چلو تو کبھی نہ کبھی پہاڑ کی چوٹی آپ سے 2 قدموں کے فاصلے پہ رہ جاتی ہے۔ ہاتھ بڑھاؤ اور انعام کی صورت میں تھام لو۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر حقیقت پر مبنی ایسی ہی سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سچی کہانیوں کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔